السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی رسولہ الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز بچوں اور قابل احترام میری ماں اور بہنوں، تراویح میں 25ویں پارے کی تلاوت کی گئی۔ 25ویں پارے کی جو پہلی سورت ہے سورۃ الشورى ہے، اور الشورى کے معنی ہم اور آپ جانتے ہیں کہ آپس میں مشورہ کرنا، کوئی بھی قدم آگے بڑھانے سے پہلے، خاص کر جن معاملات کا تعلق اجتماعی زندگی سے ہو، یہاں معاملہ زیادہ ہی اہمیت کا حامل ہو جاتا ہے۔ مسئلے کا تعلق آپ کی انفرادی زندگی اور لائف سے ہو، تب بھی مشورے کی دین میں اور آپ کی زندگی میں بڑی اہمیت ہے۔ قرآن مجید کو جب ہم پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے پورے قرآن مجید میں 2 مقامات پر مشورے کا ذکر کیا ہے۔ پہلا مقام سورہ آل عمران، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ۔ تو سورہ آل عمران کی اس آیت میں اللہ نے مشورے کا ذکر کیا، اور حقیقت میں یہ آیت جنگ احد کے حوالے سے اس موقع پر نازل ہونے والی آیات کریمہ میں سے ایک آیت ہے۔ آس پاس اس آیت سے پہلے اور اس آیت کے بعد اللہ تعالیٰ نے جنگ احد کا ذکر کیا ہے، اور احد کے سلسلے میں ہم جانتے ہیں کہ اللہ کے رسول اور مسلمانوں کو دوسرے راؤنڈ میں زبردست ناکامی اور نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ احد کے پہلے مرحلے میں مسلمان کامیاب ہوئے، اور دوسرے مرحلے میں مسلمانوں کو جانی اور مالی نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ اور اس کا ریزن بھی کیا ہے؟ اللہ کے نبی نے 50 صحابہ کو احد پہاڑ کے سامنے جس چھوٹی سی پہاڑی پر مقرر فرمایا اور کہا کہ جب تک میرا حکم نہیں آئے گا تم اس چھوٹی سی پہاڑی کا دامن نہ چھوڑنا۔ یہاں تک اللہ کے نبی نے فرمایا ان صحابہ سے کہ اگر تم اس پہاڑی پر سے دیکھ رہے ہو کہ اس میدان احد میں ہمارے جسموں کی لاشیں بچھائی جا رہی ہیں اور آسمان سے پرندے آ کر ہمارے جسموں کو نوچ نوچ کر کھا کے جا رہے ہیں، تب بھی جب تک میرا آرڈر نہ آئے تب تک یہ پہاڑی کا دامن نہ چھوڑنا۔ 50 صحابہ کو آپ نے اس جبل الرمات میں مقرر فرمایا، اور کمانڈری حضرت عبداللہ بن جبیر رضی اللہ عنہ فرما رہے تھے۔ ہوا یہ جب پہلے راؤنڈ میں زبردست کامیابی ملی تو اس کے بعد مسلمان میدان جنگ میں غنیمت کو جمع کرنے لگے، مال غنیمت کو اکٹھا کرنے لگے، تو وہاں جو 50 صحابہ ٹھہرے تھے پہاڑی کے دامن میں، انہوں نے دور سے دیکھا لڑائی ختم ہو گئی، دشمن نکل گئے، اب یہاں ٹھہرنے کی کیا ضرورت۔ اس 50 صحابہ کے جو کمانڈر تھے اس قافلے کے، تو انہوں نے عبداللہ بن جبیر نے سمجھایا لوگوں کو کہ نبی کا آرڈر نہیں آیا ہے، یہی ہم رکتے ہیں، لیکن 45 صحابہ وہاں سے نکل آئے اور میدان جنگ میں مال غنیمت کو جمع کرنے میں مصروف ہو گئے۔ ادھر سے خالد بن ولید نے دیکھا جو ابھی حالت کفر میں تھے، اسلام آپ نے قبول نہ کیا، کہ پہاڑی کا دامن خالی ہے اور اس راستے سے گزرتے ہوئے مسلمان پر پیچھے سے اٹیک کیا جا سکتا ہے۔ بڑے جنگی تدبیر رکھنے والے خالد بن ولید اپنے ساتھیوں کو لے کر آتے ہیں،
مسلمان میدان میں مصروف ہے مال جمع کرتے ہوئے، اچانک پیچھے سے اٹیک کیا، کامیابی ناکامی میں بدل گئی، مسلمانوں کے قدم لڑکھڑا گئے، مسلمانوں کے دل دہل گئے، اچانک حملہ کرنے کی وجہ سے مسلمانوں کو سمجھ میں نہ آیا، زبردست نقصان کا سامنا کرنا پڑا۔ تو حقیقت میں یہ جنگ احد کا واقعہ ہے۔ اس کے پس منظر میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں وشاورہم فی الامر کا حکم دیا، آپس میں مشورہ کیجئے گا لوگوں سے، جب بھی کوئی معاملہ طے کرنا ہے تو وہاں مشورہ ضروری ہے۔ مشورے سے انسان ایسے راستے پاتا ہے جن میں قدم رکھ کر ناکامی بہت کم اور کامیابی کی زیادہ امیدیں نظر آتی ہیں۔ خاص کر جب اجتماعی معاملہ ہو، وہاں ایک شخص کی رائے بہت زیادہ خطرناک ثابت ہوتی ہے۔ دوستو، اللہ کے نبی کی زندگی پڑھیے گا، اسلام کی سب سے پہلی جنگ احد، جنگ بدر، جب بدر کے میدان میں قدم رکھا اللہ کے نبی نے پہلے صحابہ سے مشورہ کیا، یہاں پڑاؤ کے لیے، خیمے لگانے کے لیے کون سی جگہ مناسب ہے۔ اللہ کے نبی نے وہاں فیصلہ نہیں کیا، پہلے صحابہ سے مشورہ کیا، کیونکہ جو جنگ کے میدان میں زیادہ ماہر ہیں وہ بتا سکتے ہیں کہ ہمارے لیے کون سی جگہ مناسب ہے جہاں پڑاؤ کر کے ہم دشمن پر آسانی سے حملہ کر سکتے ہو۔ تو اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہاں پڑاؤ کرنا ہے، اور بدر کی لڑائی ختم ہوئی۔ بدر کے قیدی 70 قیدی مدینہ لائے گئے، ان قیدیوں کے سلسلے میں کیا کیا جائے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا۔ احد کی بات لیجئے، جب احد کی لڑائی شروع ہونے سے پہلے جب اللہ کے نبی کو خبر ملتی ہے کہ مکے کے مشرکین مدینہ پر حملہ کرنے اور مسلمانوں کو مٹانے کی غرض سے ایک بھاری جماعت تیار کر رہے ہیں، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ مدینہ میں رہ کر حملہ کریں یا مدینے کے باہر جا کے حملہ کریں۔ اور خندق کے موقع پر جب ہر طرف سے دشمن مسلمانوں پر حملہ کرنے کے لیے تیار تھے، اللہ کے نبی نے صحابہ سے مشورہ کیا کہ جنگ کی کون سی تدبیر اختیار کی جائے، تب چل کر سلمان فارسی رضی اللہ عنہ نے مشورہ دیا۔ تو مشورہ اسلام میں اس کی بڑی اہمیت ہے دوستو۔ اسی لیے حضرت ابو ہریرہ عبد الرحمن بن صخر الدوسی رضی اللہ عنہ نے بڑی بہترین بات کہی۔ آپ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں، ما رأیت احدا قط اکثر مشاورۃ لاصحابہ من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے نبی اپنے صحابہ سے زیادہ مشورہ کرنے والے تھے، آپ سے بڑھ کر زیادہ کسی کو میں نے نہ دیکھا کہ وہ اپنے ساتھیوں سے مشورہ کرتے ہوں۔ سب سے زیادہ میں نے اللہ کے نبی کو دیکھا وہ ہر معاملے میں اپنے ساتھیوں سے مشورے اللہ کے نبی کیا کرتے تھے۔ مشورہ کرنے سے دوستو فائدہ کیا ہوتا ہے؟ جو جماعت ہوتی ہے اس جماعت کو اعتبار اور اعتماد ہوتا ہے، لیڈر پر اعتماد ہوتا ہے، ذمہ دار پہ اعتماد ہوتا ہے۔ اگر ذمہ دار نے یہ سمجھا کہ یہ عمل کرنے سے یہ فائدہ، لیکن وہاں پر جو دیگر احباب ہوں گے اللہ نے انہیں زیادہ علم عطا کیا ہوگا، زیادہ ایکسپیرینس اور تجربہ اللہ نے انہیں عطا کیا ہوگا، اس علم اور ایکسپیرینس کی بنیاد پر سامنے والے کو مشورہ دے سکتے ہیں کہ بھائی آپ جو کرنا چاہتے ہیں اس کے مقابلے میں ایسا کیجئے گا تو زیادہ بہتر ہے۔ اللہ اکبر، کام میں بہتری بھی آئے گی اور کام میں پائے جانے والے نقصان سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ یہ مشورے کا فائدہ ہے دوستو۔ اور آج جو تراویح میں آیت مشورے کے سلسلے میں پڑھی گئی، حقیقت میں آپ اس آیت پہ غور کرتے ہیں تو بڑا بہترین نقطہ ہمیں سمجھ میں آتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ شورى آیت پارہ نمبر 25 میں اللہ نے ذکر کیا کہ والذین استجابوا لربهم واقاموا الصلاة وامرهم شورى بینہم ومما رزقناهم ينفقون۔ اللہ نے اس آیت میں نماز اور زکوٰۃ کے درمیان مشورے کا ذکر کیا۔ اللہ نے پہلے نماز کا حکم دیا اور اس آیت کے آخر میں زکوٰۃ کا حکم دیا اور درمیان میں مشورے کا حکم دیا۔ اور مفسرین نے بڑی بہترین بات کی کہ اللہ کے حقوق میں بنیادی حق نماز ہے
اور بندوں کے حقوق میں بنیادی حق زکات ہے۔ اے اللہ کے بندو، اگر تم چاہتے ہو تمہاری مسجدیں بہتر ہوں، تمہاری نمازیں بہتر ہوں، تمہاری زکات صحیح ڈھنگ سے لوگوں تک پہنچے، آپس میں مشورہ کرنا ضروری ہے۔ اگر آپ مسجد قائم کرنا چاہتے ہیں، بیت المال کو آباد کرنا چاہتے ہیں، مسجد ہو کے بیت المال، مسجد کے ذریعے نمازیں قائم کی جاتی ہیں اور بیت المال کے ذریعے مسلمانوں کے مالی مسائل اور ان کے مشکلات کو حل کیا جاتا ہے، ان کا سلوشن پیش کیا جاتا ہے۔ مسجد ہو کے یا بیت المال، جب تک آپس میں مشورے نہیں ہوں گے، نہ ہی مسجد مثالی ہوگی، نہ ہی بیت المال مثالی ہوگا۔ وہ مسجد رول ماڈل ہوگی، وہ بیت المال رول ماڈل ہوگا جس کے افراد آپس میں ایک دوسرے سے مشورے کرتے ہوں۔ تو مشورہ بہت ضروری ہے دوستو۔ مشورے سے کیا ہوتا ہے؟ انسان کو بہت ساری باتیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہاں ایک بات ذکر کر کے میں آگے بڑھوں گا۔ جب مشورے کی بات آتی ہے، ہمارے جو کالجز کے اسٹوڈنٹس ہیں یا جو 10th اور +2 ختم کرنے کے بعد آگے کچھ ڈگری چاہتے ہیں یا کوئی خاص میدان چاہتے ہیں، ان طلباء اور طالبات سے ہم اپیل کریں گے، آپ اپنے بڑوں سے مشورے کیجیے، آپ ذاتی فیصلہ مت لیجیے۔ اکثر یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ خود سے ڈیسیژن اور فیصلہ بھی لے لیتا ہے، شاید کہ یہ میدان، یہ فیلڈ میرے لیے بہتر رہے گا، کہ +2 کے بعد ایک 4-5 سال کے بعد اسے پتا چلتا ہے کہ 5 سال پہلے جس میدان اور فیلڈ کا اس نے انتخاب کیا، جس فیلڈ کو اس نے سلیکٹ کیا، وہ بالکل غلط ہے۔ میدان میں اس کی ضرورت نہیں ہے، میدان میں کوئی ڈیمانڈ نہیں ہے، بس یوں ہی اس نے جو ہے ڈگری کو بیکار کر لیا۔ اگر لوگوں سے مشورے کیا ہوتا، بڑوں سے اگر ذکر کیا ہوتا، لوگوں سے صحیح مشورہ فراہم کر دے۔ اسی لیے میں نوجوانوں سے خاص کر اور طلباء اور طالبات سے اپیل کروں گا کہ آپ مستقبل میں کوئی بھی آپ جو ہے قدم آگے بڑھانا چاہتے ہیں، خواہ وہ ایجوکیشن کی بات ہو، روزگاری نوکری کی بات ہو، یا کہیں پر جاب کے سلسلے میں باہر جانے کی بات ہو، آپ بڑوں سے ضرور مشورہ لیجئے گا۔ خاص کر اس میدان کے جو ماہرین ہوں گے، تجربے کار لوگ ہوں گے، جو ایکسپرٹ ہوں گے، آپ ان سے مشورے لیجئے گا۔ ضرور وہ ایسے مشورے، ایسی رائے آپ کو فراہم کریں گے جس سے آپ کا فیوچر محفوظ ہوگا اور جو بھی قدم آگے بڑھائیں گے آپ کو فائدہ ہوگا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ہمارے جو نوجوان اور اسٹوڈنٹس، طلباء اور طالبات ہیں، یہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم آگے بڑھ کر ان کو مشورہ دیں، کیونکہ کبھی کبھار ہمارے پاس طلباء کچھ شرماتے ہیں، بڑوں سے قریب ہو نہیں پاتے، اگر آگے پوچھنا بھی چاہیں شرم روک دیتی ہے، وہ پتہ نہیں یہ سمجھتے ہیں اگر میں فلاں بڑے سے پوچھوں وہ تو بہت بڑے ہیں، کہیں وہ ناراض نہ ہو جائیں۔ اس لیے بڑوں کی یہ ذمہ داری ہے آگے بڑھ کر ایسے نوجوانوں کے ساتھ بیٹھیں، کاؤنسلنگ کریں، ان کے ساتھ بیٹھ کے بات کریں، انہیں مشورہ دیں۔ اس کا فائدہ یہ ہوگا، اللہ کی قسم، ہمارے نوجوان بچوں کو، بچیوں کو صحیح راہ ملے گی، صحیح راستہ انہیں ملے گا اور مستقبل کے خطرات سے آپ بچا سکتے ہیں۔ ان کے ارادے آپ معلوم کر سکتے ہیں، ان کے ارادے اور عزائم اور خواہشات کی روشنی میں ہم صحیح مشورے دے سکتے ہیں۔ آج بہت ضروری ہے دوستو، خواہ وہ ایجوکیشن کا معاملہ ہو، شادی بیاہ کا معاملہ ہو، روزگاری کا مسئلہ ہو، آج کاؤنسلنگ ہم نہیں کرتے اور اسی طرح سے آپس میں مشورہ نہیں کرتے، نتیجے میں یہ ہوتا ہے آگے چل کر انسان ناکامی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اسی لیے مشورے پر خصوصی توجہ دیجیے۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ سورہ شورا کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورہ زخرف کو ذکر کیا 25ویں پارے میں۔ سورہ زخرف آیت نمبر 9 سے آیت نمبر 14 تک پڑھی ہے۔ اللہ اکبر، بڑی جو ہے پیاری آیتیں، خاص کر اللہ تعالیٰ کی قدرت، اس کی نشانیاں، اس کے کمالات، اس کے انعامات، اس کے احسانات کو یاد دلانے والی آیتیں۔ کیا ہے؟ اللہ نے ہمیں پیدا کیا، پیدا کرنے کے بعد دیکھو دوستو، یہ جو زمین اللہ نے بنائی ہے ہم بندوں اور بندیوں کے لیے، ہم انسانی مخلوق کے لیے بہت بڑا انعام ہے۔ زمین کو پیدا کرنے کے بعد سورہ زخرف میں اللہ نے کہا کہ رہائش کے قابل بنایا، آپ اس میں ٹہر سکتے، آپ اس میں آرام کر سکتے۔ تھوڑی دیر کے لیے مان لیجئے اگر زمین کو قرار نصیب نہ ہوتا تو زمین ہمارے لیے نعمت نہ ہوتی، یہ زحمت بن جاتی ہے۔ زمین کو اللہ نے جو قرار اور رہائش کے قابل بنایا، یہ اس کی بہت بڑی نعمت ہے۔ اور زمین پہ آپ غور کر کے دیکھو، راستے اللہ نے بنائے،
آپ کو سمندر میں بھی راستے ملتے اور سبحان اللہ خشکی میں بھی آپ کو راستے ملتے. اگر یہ راستے نہ ہوں ہماری ضرورتیں کیسے پوری ہوں گی؟ اللہ کی اس وسیع و عریض کائنات میں ہم کیسے سبحان اللہ جو ہے یعنی دوڑ لگا کر اس کی روزی کو ہم حاصل کر سکتے؟ اللہ نے راستے بنائے، راستے بھی بہت بڑی نعمت ہے. اور آسمان سے اللہ نے بارش کا انتظام کیا. کہا اللہ تعالیٰ نے نہ ہی بارش معمولی مقدار میں ہوتی ہے آپ پانی کو ترسیں، نہ ہی اتنی زیادہ مقدار میں ہوتی ہے کہ یہ زمین ڈوب جائے اور آبادی ڈوب جائے. اللہ کی قدرت دیکھو، جب بارش کا نظم ہوتا ہے تو اس قدر بہترین نظم ہوتا ہے جتنی ہماری ضرورت آسمان سے بارش برستی ہے اور ہماری ضرورتیں اس سے پوری ہو جاتی ہیں. اور کبھی کبھار اللہ تعالیٰ اپنی قدرت اور اس کے جلوے ظاہر کرتے ہیں. کبھی ضرورت سے زائد پانی کی مقدار ہو جائے تو وہاں پر آبادی پریشان ہو جاتی ہے اور کبھی آبادی ہلاکت کے حوالے ہو جاتی ہے. اور اللہ نے جوڑے جوڑے پیدا کیے اس روئے زمین میں تاکہ افزائش کا سلسلہ باقی رہے. اگر جوڑوں کا سلسلہ نہ ہوتا ہم صرف گائے کو ذبح کر کے پورے جانور کو ختم کر دیتے. اللہ نے ہر ایک کے جوڑے بنائے، جوڑے ہیں اس لیے نعمتیں ہمیں قیامت تک ملتی رہیں گی. اللہ اکبر. اگر یہ جوڑے نہ بناتے تو افزائش نسل کا سلسلہ کیسے چلتا؟ اے اللہ کے بندو غور کرو. اور یہی وہ جانور ہیں جنہیں تم کھاتے بھی ہو، جن پہ تم سوار بھی ہوتے ہو. اسی لیے اللہ نے کہا جب جانور تمہارے قابو میں آ جائے، جب گاڑی تمہارے قابو میں آ جائے، جب کار، بائک، سائیکل، کوئی بھی جہاز اور فلائٹ کو بس سبحان اللہ ٹرین، کوئی بھی سواری جب آپ کے قابو میں آ جائے، جب اس پہ سوار ہوں سب سے پہلے آپ بسم اللہ پڑھیں. اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. اور سورہ زخرف میں جو آیت کریمہ ہے ہمارے نبی اس کا اہتمام کرتے تھے. سبحان الذی سخر لنا ھذا وما كنا له مقرنین وانا الی ربنا لمنقلبون. پاک ہے وہ ذات جس نے یہ سواری ہمارے تابع کر دیا، اس سواری کو ہمارے قابو میں کر دیا. اور ہم اس کو اپنے قابو میں کرنے والے نہ تھے، ہمارے اندر اتنی قدرت نہ ہے نہ تھی کہ ہم اس سواری کو اپنے قابو میں کر لیتے. اللہ نے اس سواری کو ہمارے قابو میں کیا اور ہم سب اللہ اکبر سواری پہ بیٹھ کر آخرت کی یاد، ہم سب اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں. وَإِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا لَمُنقَلِبُونَ. اور مزید دعائیں حدیث میں ہیں. اللہم انا نسألک فی سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللہم حفظ علینا سفرنا هذا وطب عنا بعده. اللہم انت الصاحب فی السفر والخلیفة فی الأهل. اللہم انی اعوذ بک من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. یہاں تک آپ جو دعا کا اہتمام کر سکتے ہیں. بسم اللہ، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر. سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. اللهم إنا نسألك في سفرنا هذا البر والتقوى ومن العمل ما ترضى. اللهم حفظ علينا سفرنا هذا واتوب عنا بعده. اللهم انت الصاحب في السفر والخليفة في الأهل. اللهم إني أعوذ بك من وعثاء السفر وكآبة المنظر وسوء المنقلب في المال والأهل. یہ سواری پر سوار ہونے کی دعا ہے دوستو، یاد کیجئے گا اس دعا کو. اس دعا کے ساتھ چلیں آپ محفوظ رہیں گے انشاءاللہ. جان کی حفاظت اس سے کہیں زیادہ آپ کی نگاہوں، آپ کی سماعتوں اور آپ کے دل کی حفاظت ہوگی انشاءاللہ. اور سفر میں بہت ضروری ہے. ہمارے نوجوان دعا کا اہتمام نہیں کرتے اس لیے من کرتا ہے کہ گانے سنیں. نوجوان سفر میں ذکر کا اہتمام نہیں کرتے اس لیے من کرتا ہے کہ پورا سفر اگر 4 گھنٹے کا ہو 1 یا 2 فلم ختم کرنے کا جو ہے یعنی ارادہ رکھتے ہیں ہمارے نوجوان. دعا کیجئے، یہ دعا آپ کو اللہ تعالیٰ کے حفظ و امان میں لے آئے گی.
آپ کی نگاہوں، آپ کی سماعتوں، آپ کے دلوں کی یہ دعا حفاظت کرے گی۔ حقیقت میں دعا میں وہ تاثیر ہے دوستو۔ آپ سواری پہ سوار ہو کر یہ دعا دل سے پڑھیے گا، آنے والی آفتوں سے اللہ آپ کو بچائے گا اور گناہوں سے اللہ آپ کو بچائے گا۔ سفر میں بہت ضروری ہے، ورنہ آپ دیکھ لیجئے گا اگر آپ ٹرین پہ سفر کرتے پوری بوگی میں 99% آپ کہہ سکتے ہیں اللہ رحم فرمائے تقریباً لوگ عجیب دنیا میں اپنے آپ کو جو ہے یعنی کھوئے رکھتے ہیں۔ بہت کم اللہ کے بندے ہوں گے جو یا تو ریڈنگ میں ہوں گے یا نہیں تو اللہ کے کلام کو سننے اور سنانے میں مصروف ہوں گے۔ نہیں اللہ، بالکل نہیں، توفیق نہیں ملتی۔ 5 نوجوان اگر کار میں جاتے، سسٹم ہے اگر گانے بجنے کی آواز آئے 5 نوجوان بالکل مزے کے ساتھ سفر کاٹتے ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی ایک نوجوان جو ولی صفت نوجوان ہے، اگر اس نے گانے کو بند کیا، تلاوت کو اگر اس نے شروع کیا، بقیہ 4 نوجوان پریشان رہتے ہیں اور ایسا لگتا ہے کہ سفر نہیں کٹ رہا ہے۔ اگر تلاوت کو بند کر کے گانے شروع کر دے تب سفر کا مزہ لیتے ہوئے آگے بڑھتے ہیں۔ حقیقت میں کیا ہے؟ ان سب دعاؤں کا اہتمام نہ کرنے کا نتیجہ ہے دوستو۔ اسی لیے آپ دیکھ لیجئے اسی صورت میں آگے اللہ نے کہا وَمَن يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّضْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ۔ اللہ اکبر۔ اگر کوئی بندہ اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے، بالکل ذکر سے بوجھل، مجھے ذکر نہیں چاہیے، دامن کو بچاتا ہے، اللہ کیا کرتے ہیں سزا کے طور پر؟ اللہ شیطان کو مسلط کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ شیطان کو مسلط کرتے ہیں، اور شیطان جب مسلط ہو جاتا ہے اللہ نے کہا وہ اس کا قریبی اور جگری دوست ہو جاتا ہے، اور جس کا دوست شیطان ہو شیطانی حرکتیں ہوں گی، جس کا دوست شیطان ہو شیطانی سوچ ہوگی، جس کا دوست شیطان ہو وہ کبھی جو ہے ولی صفت انسان نہیں بن سکتا، اللہ کو راضی نہیں کر سکتا۔ اس لیے اللہ کے بندو کوشش کریں کہ ہم اور آپ اللہ اکبر جو سفر ہے سفر کو آپ اللہ کی اطاعت میں گزارنے کی کوشش کریں۔ اس کے بعد سورہ دخان، 2 مختصر بات ذکر کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا۔ دخان کے معنی ہوتے ہیں دھواں، اور یہاں اللہ نے کہا کہ فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ يَغْشَى النَّاسَ هَذَا عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ اے نبی آپ انتظار کیجئے، ایک دھواں جو آسمان سے جو ہے نکلے گا اور پوری طرح سے چھا جائے گا، لوگوں پر وہ دھواں چھا جائے گا اور اللہ کی طرف سے دردناک عذاب ہوگا۔ اس دھواں سے کون سی دھواں مراد ہے اس میں مفسرین نے اختلاف کیا۔ 2 مشہور باتیں آپ کے حوالے کرتا ہوں۔ ایک تو وہ جانتے ہیں آپ قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی کیا ہے؟ آسمان سے دھوئیں کا ظاہر ہونا، اور جس دھواں سے مسلمان جو مومن ہوں گے صرف ان کو وہ دھواں سونگ کر زکام، نزلہ، سردی ہوگی، بس سردی کی حد تک مومن پریشان ہوں گے، اور جو کافر ہوں گے وہ دھواں ان کے ناک سے، کان سے اور جسم کے کئی راستوں سے وہ داخل ہو کر باہر نکلے گا، جس سے ان کا جسمانی نظام دھم برہم ہو جائے گا، بہت سخت بیمار پڑ جائیں گے یہ کافر، اور اس انداز سے کہ مدہوش ہو جائیں گے، بے ہوشی کی کیفیت کافروں پہ طاری ہوگی جب آسمان سے دھواں نکلے گا۔ اور یہ قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے کہ یہ مفسرین کی یہ رائے ہے، اور بعض مفسرین نے کہا کہ نہیں، یہاں جو دھواں ہے اس دھوئیں سے مراد اس قحط سالی کی طرف اشارہ ہے جو قحط سالی مکے میں آئی تھی۔ قحط سالی کا مطلب کیا ہے؟ بھوک و پیاس میں مبتلا ہونا۔ جب اللہ کے نبی مدینے میں تھے تو مکے میں زبردست قحط سالی آئی، تقریباً غلہ اور اناج، کھانے پینے کی چیزیں ختم ہو گئی، اور اس قدر قحط سالی آئی کہ لوگ مردار کی ہڈی اور سوکھے چمڑے کھا کر گزارا کرتے تھے۔ اور سب سے بڑا مسئلہ کیا تھا؟ اصل جو اناج، گیہوں، چاول جس قبیلے سے آیا کرتا تھا اناج، اس قبیلے کا سردار وہ مسلمان ہو گئے۔ کون وہ؟ امامہ بن اثال۔ امامہ یہ قبیلہ یمامہ کے سردار تھے،
اور قبیلہ یمامہ سے مکے والوں کو تقریباً غلہ فراہم ہوتا تھا، اور جب یہ مسلمان ہو گئے انہوں نے کہا مکے والوں سے کہ تم نے نبی کو بہت پریشان کیا، مسلمانوں کو بہت تنگ کیا ہے، اب اسی دین کو میں نے اختیار کر لیا ہے، جب تک میرے آقا میرے نبی اجازت نہیں دیں گے تمہیں ایک دانہ بھی میں نہیں دوں گا۔ پہلے سے 63 سالی اور زیادہ ان پہ مصیبت۔ اور یہی وہ عظیم صحابی ہیں سمامہ رضی اللہ عنہ، تو سب سے پہلے عمرہ کرتے ہیں۔ یاد رکھیے ذہن میں، صحابہ میں سب سے پہلے عمرہ کرنے والے حضرت سمامہ رضی اللہ عنہ ہیں۔ تو اسلام قبول کرنے کے بعد مکہ جا کے عمرہ کر کے آتے ہیں، اور اللہ کے نبی نے بعد میں عمرہ کیا۔ اللہ کے نبی نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے اور 1 حج کیا۔ آپ کا وہ پہلا اور آخری حج تھا، اور آپ نے اپنی زندگی میں 4 عمرے کیے۔ اور یہ سمامہ رضی اللہ عنہ ہے جنہوں نے سب سے پہلے صحابہ میں عمرہ جو ہے آپ نے کیا۔ تو اللہ کے نبی دیکھیے مہربان ہے دوستو ہمارے نبی، کبھی آپ نے کانٹوں کا جواب کانٹوں سے نہیں دیا، بد دعا کا جواب بد دعا سے نہ دیا، سختی کا جواب سختی سے نہ دیا۔ ایسے مہربان نبی تھے ہمارے۔ اللہ کے نبی نے حضرت سمامہ سے فرمایا کہ تم اہل مکہ کے لیے جو غلے اور اناج فراہم کرتے آ رہے تھے اسے جاری رکھنا، اسے بند نہ کرنا۔ جب ابو سفیان اور دیگر لوگوں نے آ کر اللہ کے نبی سے درخواست کی کہ آپ اللہ سے دعا کیجئے مکے کی 63 سالی دور کر دے، اگر 63 سالی دور ہو جائے گی ہم مسلمان ہو جائیں گے، اس طرح سے ابو سفیان وغیرہ نے آ کر اللہ کے نبی سے درخواست کی، تو حضرت سمامہ کو اللہ کے نبی نے فرمایا کہ غلہ اور اناج جاری کر دو۔ اور خود اللہ کے نبی 500 دینار جو سونے کے سکے تھے آپ نے ان کی مدد کے لیے، مکہ والوں کی مدد کے لیے 500 دینار سونے کے سکے آپ نے جو ہے مدینہ سے مکہ بھیجا۔ یہ اللہ کے نبی کی مہربانی تھی۔ 63 سالی ختم ہوئی نبی کی دعا کی بدولت ہوا یہ۔ اس کے بعد پھر وہی سرکشی اور وہی جو ہے یعنی کفر میں وہ مکے والے مبتلا ہونے لگے، اور پھر فتح مکہ کے موقع پر حضرت ابو سفیان اسلام قبول کرتے۔ اور آخری بات یہ ہے دوستو، سورہ دخان میں اللہ تعالیٰ نے فرعون کے بارے میں ذکر کیا، اور آپ جانتے ہیں سب سے زیادہ اگر کسی کافر اور مشرک کا اللہ نے قرآن میں ذکر کیا ہے تو فرعون ہے۔ اگر کسی قوم کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے تو بنی اسرائیل ہے۔ اگر کسی نبی کا سب سے زیادہ ذکر ہوا ہے تو نبی موسیٰ ہے۔ نبی موسیٰ، بنی اسرائیل، فرعون، یہ ایک ہی قوم سے تعلق رکھنے والے 3 اہم کردار ہیں، نبی موسیٰ علیہ السلام، اور یہ فرعون جو ظالم و جابر بادشاہ تھا، اور نبی موسیٰ کی قوم جو بنی اسرائیل کہلاتی ہے۔ فرعون کا ذکر اللہ نے سورہ دخان میں بھی کیا۔ جب حضرت موسیٰ اپنی قوم کو لے کر آگے بڑھے، سامنے سمندر تھا، اللہ کے حکم سے آپ نے لاٹھی ماری، سمندر میں 12 راستے ہو گئے، اور بنی اسرائیل نے بڑی آسانی سے پار کر لیا۔ اور جب دور سے فرعون نے دیکھا، دیکھو میں خدا ہوں، اور میرے آنے سے سمندر نے اپنا راستہ جو ہے یعنی میرے لیے فراہم کر دیا، چلو پورے لشکر کے ساتھ جب سمندر میں داخل ہوتا ہے، اور درمیانی سمندر اللہ کی طرف سے حکم ہوتا ہے، پانی جو جدا ہوا تھا اللہ نے پانی کو حکم دیا اپنی پہلی حالت میں لوٹ آئے، جو پانی آپس میں ملنے لگتے ہیں اور اسے اپنی موت نظر آتی ہے۔ تو موت نظر آنے کے بعد یہ اسلام کا اعلان کرتا ہے، اللہ نے اس کے ایمان کو قبول نہ کیا، کیونکہ موت کو دیکھنے کے بعد ایمان قبول کرنے والے کی توبہ اور ایمان دونوں قبول نہیں ہوتے ہیں۔ یہاں اصل کیا ہے؟ سورہ دخان میں اللہ نے کہا یہ فرعون، اس کی موت ہو گئی، فرعون کے لشکر تباہ و برباد ہو گئے، انہوں نے ایسی زندگی گزاری، فما بکت علیہم السماء والارض وما كانوا منظرین، انہوں نے ایسی زندگی گزاری ان کے مرنے کے بعد نہ آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو رونا آیا۔ اللہ اکبر، ایسی زندگی نہیں گزارنا دوستو۔ ہمارے جانے کے بعد کسی کو فرق نہ پڑے، ہمارے جانے کے بعد کسی کو فرق نہ پڑے، ایسی زندگی ہرگز نہ گزارنا۔ قوم فرعون نے ویسی ہی زندگی بسر کی۔ فرعون اور اس کا لشکر اس دھرتی پر بوجھ تھے، اس دھرتی پر بوجھ تھے، اور جیسی یہاں سے رخصت ہوئے زمین نے راحت محسوس کی، آسمان نے راحت محسوس کی۔ اسی لیے اللہ نے اسے کیسے بیان کیا؟ نہ آسمان کو رونا آیا نہ زمین کو رونا آیا۔ ایسی زندگی نہیں گزارنا دوست، ایسی زندگی گزارنا کہ اللہ اکبر
لوگوں کی ضرورت بن کے رہنا، ہم لوگوں کے کام آنا، لوگوں کے دکھ درد میں آگے بڑھنا۔ حقیقت میں ایسے لوگ اس دھرتی پہ رحمت ہیں۔ اپنے گھر والوں کے لیے رحمت بنیے، اپنی بستی والوں کے لیے رحمت بنیے، اپنے محلے والوں کے لیے رحمت بنیے۔ اور اگر ہم یہاں نظر نہ آئے، لوگ پوچھیں کہ کیوں نظر نہیں آ رہے میرے بھائی؟ ارے وہ تو بڑے اچھے انسان ہے نا۔ نہیں بھائی، ضرورت سے باہر گئے، الحمدللہ اب مجھے راحت ملی کہ وہ اپنے کام سے باہر، کب لوٹیں گے؟ آپ کے آنے کا انتظار کریں۔ ایسی زندگی گزارو اللہ کے بندو، تب انسان اللہ کو بھی راضی کرتا ہے، اللہ کی مخلوق کو بھی راضی کرتا ہے۔ دعا کیجیے گا اللہ ایسی مبارک زندگی مجھے اور آپ کو نصیب فرمائے، انسانیت کا درد لیے زندگی گزارنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے اور آپ کے دل میں نرمی پیدا فرمائے، اللہ میرے اور آپ کے دلوں میں انسانیت پیدا فرمائے، اللہ میرے اور آپ کے دلوں میں رحم دلی پیدا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ انسانیت کے ساتھ جینے کی توفیق عطا فرمائے، اخلاق سے ہم متاثر کرنے والے بن جائیں، کردار سے ہم اوروں کو متاثر کرنے والے بن جائیں۔ اس دھرتی پر اللہ مسلمانوں کے وجود کو باعث رحمت بنا دے، اللہ اس دھرتی پر ہمارے وجود کو باعث رحمت بنا دے۔ جو زحمت بنے ہوئے ہیں اللہ ان کو ہدایت دے، جو زحمت بنے ہوئے ہیں اللہ انہیں ہدایت دے، اور جب وہ اپنے غلط کیریکٹر سے اسلام کی غلط تصویر لوگوں کے سامنے پیش کر رہے ہیں اللہ انہیں بھی ہدایت دے، اللہ انہیں اچھے اخلاق اختیار کرنے کی تعلیم دے، اللہ ان کے دلوں کو اخلاق کی طرف، توحید کی طرف، ایمان کی طرف، خیرات کی طرف موڑ دے۔ اللہ ہمیں آپس میں ایک دوسرے سے مشورہ کرنے اور مشورہ لینے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ جن کو اللہ تعالیٰ نے علم سے، تجربے سے نوازا ہے، وہ اوروں کی قدر کرنے کی اللہ انہیں توفیق عطا فرمائے۔ ہمارے طلباء اور طالبات جو آگے بڑھ رہے ہیں، بڑی محنت کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کو کا ثمرہ دنیا اور آخرت میں عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ان کی محنتوں کا صحیح صلہ عطا فرمائے۔ جو محنت سے جی چرا رہے اللہ انہیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جو قوم کے قیمتی سرمایہ ہے، جو اپنا وقار کھوئے ہوئے ہیں اللہ انہیں قوم کا قیمتی سرمایہ بنا دے، اللہ انہیں اپنی پہچان کو باقی رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمیں اپنی صلاحیت کے ذریعے دوسروں کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہماری خدمات کو قبول فرمائے، اللہ ہماری زندگی سے راضی ہو جائے، اللہ ہم سب کو صحت و عافیت کے ساتھ رکھے، اللہ ہم سب کو امن و امان کے ساتھ رکھے، ہر قسم کی پریشانی سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ آمین۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین من کل ذنب فاستغفروہ انہ هو الغفور الرحیم۔ سبحانک اللہم وبحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک۔ السلام علیکم۔